تو میں اور آپ میں آپ کو خوش آمدید. میں سید عمران شفقت ہوں اور پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ایک ہی دھارے میں بہہ رہی ہے اور ایک طرح کی خبریں ہمارے پاس آتی ہیں. بس 19-20 کے فرق کے ساتھ معاملہ جو ہے بیسیکلی وہ ایک ہی ہے, اور وہ معاملہ جو ہے اسی کی آج 3 شیڈز ہمارے سامنے موجود ہیں جن پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. اور اس گفتگو یا ان معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے میرے ایک ہوتا ہے زبانی کلامی استاد, میرے آج دو استاد اکٹھے آئے ہوئے ہیں. ان کو تکلیف دی تھی. طاہر ملک صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور پنجاب یونیورسٹی میں میس کام میں ہمیں پڑھاتے رہے ہیں, پڑھانے کی کوشش کی ہے انہوں نے. اور سعید چوہی صاحب یہ باقاعدہ جو صحافت کی دنیا میں انہوں نے ہمیں قلم پکڑ کے باقاعدہ لکھنا پڑھنا سکھایا. اور محترمہ زنیرہ جو ہیں اظہر صاحبہ, زنیرہ اظہر, یہ پاکستان کی معروف جرنلسٹ ہیں, اینکر ہیں, آپ ان سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں. انہوں نے ہمیں اسکائپ کے اوپر جوائن کیا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لیڈیز فرسٹ. تو لیڈیز فرسٹ کے لیے زنیرہ آپ کی طرف ہم آئیں گے. پہلے میں آپ کو ٹاپک بتا دوں جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. ایک پہلا جو ہے وہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنے بڑے بھائی نواز شریف صاحب کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ ہے یا اپنی پارٹی کے تعلقات ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آئیڈیل ہیں وہ خراب نہ کرنے پر آمادہ کر کے پاکستان واپس آگے ہیں. یہ خبر کتنی درست لگتی ہے اور کیا واقعی ان کو اس میں کامیابی ہوگی اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اور اسی طرح پی ٹی آئی نے جو 9 مئی کے حوالے سے جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے. ان کے مسترد کرنے سے کیا ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی کچھ گفتگو ہے اور انکشافات ہیں ان کے, اور سائبر کیس میں جو چلان پیش ہوئے ہیں ان پر ہم نے بات کرنی ہے. تو میں پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں گائیڈ کیجئے یا ذرا اس پر روشنی ڈالیے کہ شہباز شریف صاحب کی بات نواز شریف صاحب مان چکے ہوں گے. ویل تھینک یو سو مچ عمران صاحب. دیکھیں, فرسٹ آف آل اگر ہم یہ بات کریں کہ شہباز شریف کی بات ان کو مان لینی چاہیے یا جو بات انہوں نے خود کہی وہ غلط تھی وہ ان کو مان لینا چاہیے, تو دونوں باتیں ایک ہی ہیں. اور اس کا ہم نے پریکٹیکل ثبوت دیکھا ہے کہ اس سے ود ان ڈیز وہ پیچھے ہو گئے ہیں, بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. تو چاہے آپ اس کو کہہ لیں کہ انہوں نے شہباز شریف کی بات مانی, چاہے آپ کہیں کہ انہوں نے ہواؤں کا رخ پہچان لیا, چاہے ان کو جو پیغام ملا تھا وہ بڑا کلیئر کٹ تھا, جیسے مرضی کہیں, بہرحال وہ اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. اصل بات یہ ہے. Now, this is a very bad blow to Nawaz Sharif because already he was short of a narrative. انہوں نے کس نیریٹو کے ساتھ واپس آنا تھا یہ بہت عرصے سے سارے ڈسکس کر رہے تھے, کیونکہ جو 16 منتھس کی پرفارمنس شیٹ تھی وہ تو اس قابل نہیں تھی کہ اس پہ واپس آیا جائے. اگر اس کو ڈس اون کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے چلے جاتے ہیں تو اس کا بیانیہ انہوں نے یہ بنایا تھا کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی نہ ہوتی, اقامہ بینچ, جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی کانسپریسی نہ ہوتی تو نہ وہ باہر ہوتے, نہ ان کی گورنمنٹ ٹاپل ہوتی, اور نہ ہی یہ آج جو پاکستان اکنامکلی جس جگہ پہ کھڑا ہے وہ وہاں کھڑا ہوتا. اب ایبسنس ہے, ایبسینشیا ہے, خلا ہے بہت بڑا کہ وہ واپس آ کے بھی فرض کر لیتے ہیں جیسے بھی وہ وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں تو ایک بیانیہ ہر حال میں چاہیے, وہ جو بھی ہو, وہ جیسے بھی ہو, ان کو کنکاکٹ کرنا پڑے, کیونکہ کنکاکٹڈ بیانیے بہت بکتے ہیں پاکستان میں. بائی دا وے ریئل بیانیے نہیں بکتے, بیکاز ریئل چیز تو بھوک ہے, ریئل چیز تو مہنگائی ہے, لیکن آپ دیکھ لیں اس کو کوئی بیچ ہی نہیں پا رہا. تو یہ اس وقت ایک بہت بڑا خلا ہے. اٹس اے ویکیوم دیٹ میاں نواز شریف ہیز ٹو فل, اور یہ کویسچنز ان کو چیز کرتے رہیں گے کہ نمبر 1 باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کیوں دی, نمبر 2 باہر گئے اور اس کے بعد مستقل اتنا عرصہ باہر رہے, اب واپس آئیں گے تو قانون کا سامنا کریں گے کہ نہیں کریں گے, نمبر 3 دوبارہ سے بیانیہ بنایا, پھر 2 دن میں اس سے پیچھے ہٹ گئے. ان سوالات کے جوابات تو ان کو دینے پڑیں گے. ملک صاحب آپ نے زنیرہ کی بات سنی, وہ ان کے 2 ہیں جو مجھے سمجھ آئی یہ بات. ایک یہ کہ کسی سازش کے نتیجے میں خان صاحب آئے, غالباً زنیرہ آپ نے یہی کہا ہے نا, خان صاحب کی جو حکومت گئی ایک سازش کے وجہ سے گئی, اور اس سازش کے جو 2 کردار تھے ان کا میاں صاحب نام لے رہے تھے, یعنی کہ فائدہ انہی نے پہنچایا اور انہی کا نام لینا, یعنی یہ شاید ان کو اس طرح سے آزادی نہ ملے کہ جن لوگوں نے آپ کو فائدہ پہنچایا بقول زنیرہ کے ان کو آپ کہیں کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے. دوسرا کہ یہاں پر بھوک تو بکتی نہیں ہے,
تو نیریٹو پھر کیا تلاش کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میرا اس وقت تو رول ایز اے رپورٹر نہیں، ایز اے اینالسٹ ہے، ایک شہری کی حیثیت سے میں جو دیکھتا ہوں، میں اس کو ایک نفسیاتی فنامنا سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں جو ڈپرائیو سوسائٹی ہوتی ہیں، جہاں پہ تناؤ ہو، جہاں پہ لوگ غربت، بے روزگاری، بجلی، سڑکیں ٹوٹی، اس مسائل ہوں، وہاں آپ کو جو ہیرو ہوتا ہے وہ پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ ہیرو وہ ہوتا ہے جو ولن کے سامنے کھڑا ہو. اور یہ یاد رکھیے گا، جتنا بڑا ولن ہوگا نا پھر ہیرو بڑا ہوگا. ہیرو کبھی بڑا نہیں ہوتا. آپ فلمیں دیکھ لیں، فلم میں جتنا بڑا ولن ہوگا اتنا بڑا ہیرو بنتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو نواز شریف کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. 40 ایئرس کا اس کا ایکسپیرینس ہے. اس کو میرے سے زیادہ پتہ ہے کہ اس ریاست کے پاس عوام کی بہتری کے لیے نہ تعلیم کے لیے پیسے ہیں، نہ ایجوکیشن کے لیے، نہ صحت کے لیے، نہ کوئی پلان ہے، نہ کوئی پالیسی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ وہ ہیرو نہیں بنتے تو پھر آپ پھر کیا بیچیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ میری رائے میں نواز شریف کی کمپلشن ہے، یہ مجبوری ہے. اس کو مولا جٹ بننا پڑے گا. اس کی میں جو ایویڈنس دیتا ہوں 75 ایئرز میں، آپ کا جتنے بھی لیڈر بنے ہیں 75 ایئرز میں، 35 ایئرز تو ویسے ہی 4 مارشل لے گی، باقی اب 35 ایئرز میں آ جائیں. آپ کا جو پہلا ہیرو بنا ہے جو ایسٹ پاکستان میں، جس نے ورلڈ ریکارڈ بنایا ووٹ لینے کا، وہ طاقتور کے آگے کھڑا ہوا. ذوالفقار علی بھٹو آیا، وہ طاقتور کے آگے کھڑا ہوا. چلیں میں قائد اعظم کو بھی اگر شامل کروں تو وہ بھی انگریز طاقتور کے سامنے کھڑے، برٹش کے آگے چلتے ہیں. نواز شریف کو میرے جیسے بندے نے کبھی ہم نے مطلب ڈائجسٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ ہم اس کو ضیاء اللہ کی باقیہ سمجھتے تھے. مگر جب یہ اسحاق خان کے آگے کھڑا ہوا یا جب اس نے اسٹیبلشمنٹ کے آگے کھڑا ہوا تو لوگ اس کے ساتھ چلے گئے. آپ دیکھ لیں جب یہ اس نے کہا مجھے کیوں نکالا، یہ اگریسو ہوا، لوگ اس کے ساتھ چلے گئے. میں ایک نیوٹرل بات کر رہا ہوں. میں کانفیڈنٹ سے کہہ سکتا ہوں مریم ایک وقت پاکستان کی موسٹ پاپولر لیڈر تھی ایک ٹائم کے لیے. کب؟ جب وہ ہیرو بنی اگینسٹ دی پاور. تو میں اس کو یوں کنکلوڈ کروں گا کہ میرا حال ہے نواز ڈز ناٹ ہیو اینی آپشن. اگر تو وہ اس نے وہ شہباز شریف والے پولے گیم کھیلنے ہیں تو ویسے پاپولیرٹی ویسے ہی نہیں ہے. یہ میری رائے ہے. تو میرا حال ہے پھر دکان کھولنے کی ضرورت نہیں، پھر وہاں پہ بیٹھے آرام سے کافی شافی پیئے. آپ نے بھی نیو یارک دیکھ لیا، لندن بڑا مزیدار جگہ رہنے کے لیے، تو پھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہی ہیز نو ادر آپشن. He has no other He has option. to fight. اچھا چوئی صاحب، جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ ولن کے سامنے جو کھڑا ہوگا وہ ہیرو ہے، تو ولن کے سامنے اس وقت نواز شریف صاحب پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں یا کھڑے ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں یا کوئی اور؟ یہ جو خبر آپ نے بیان کوئی کی اور کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں نا؟ جو آپ نے خبر بیان کی ہے نا کہ شہباز شریف نے بنا لیا ان کو کہ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں ان لوگوں پہ. انہوں نے جو نام لیے تھے آپ کو ہی پتہ ہے، ججوں کے نام بھی لیے، ایک حاضر ضرور جج بھی اس میں ہے، اور سابق جرنیل ہیں، دو جج بھی ہیں، ان کے نام بھی ہیں، اس طرح کے ہیں، سابق جج بھی ہیں ان میں. اصل میں اس کے اس تناظر میں بھی دیکھیے کہ جو انہوں نے ولن والی بات کی ہے کہ ولن کے آگے کھڑا ہونا، چیئرمین پی ٹی آئی دسمبر 2021 میں دیکھ لیں ان کی کیا حالت تھی، جنوری فروری مارچ تک کیا حالت تھی. نیچے جا رہے تھے، گراف نیچے جا رہا تھا. خود وہ کہہ رہے تھے کہ جناب عوام میں جتنے نکلنے کے ضمنی قابل انتخابات ہوئے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں جیت سکے، وہ ایک بھی نہیں جیت سکے گا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. لیکن پھر انہوں نے ایک بیانیہ بنایا، ایک سائفر کا بیانیہ بنایا، ایک دوسرا بیانیہ بنایا، نعرے لگائے ان کے خلاف، مختلف نام دیے، نیوٹرلز وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ان کا قد بڑا. پھر عوام میں مقبولیت پہلے بھی ہوگی، پھر مقبولیت میں اضافہ ہوا. اب اس مقبولیت کو توڑ کیا کرنا ہے؟ اس کے مقابلے میں ایک بیانیہ چاہیے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ چاہیے. اور وہ بیانیہ کون بنا سکتا ہے؟ وہ بنا سکتا ہے جس نے کہا تھا ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا. اور پھر نام لیے اس نے گجرانوالے والے جلسے میں، وہی نام جو اب لے رہے ہیں جن سے کہا جا رہا ہے پیچھے ہٹ جائیں. تو میں بھی کوئی پیغام ایسا ہی ہو جو میں عرض کر رہا ہوں. یہ قبل از وقت بات ہے کہ جناب وہ مان گئے ہیں، وہ بیچیں گے کیا؟ آپس کی بات ہے. 16 ماہ کی جو کارکردگی ہے ان کی حکومت کی، ان کے بھائی کی جب حکومت تھی اور وہ ہر معاملے میں مشورہ کرتے تھے لندن میں، تو ان کے پاس یہی ایک چیز ہے جس کو وہ 21 اکتوبر کا انتظار کریں. 21 اکتوبر آ کے وہ کیا لاہ عمل دیتے ہیں اس بات پہ کہ کس حد تک پیچھے ہٹتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جو سپریم کورٹ میں کارروائی ہو رہی ہے اس میں کچھ ایسے معاملات ہو جائیں کہ ان کو مطالبہ دہرانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. زنیرہ، آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس جو ہے وہ اس کا فیصلہ کسی کو اس لیول پہ لے کے جا سکتا ہے کہ لوگوں کو مطالبہ دہرانے کی ضرورت ہی نہ پڑے؟
جاوید لطیف نے جو ادارہ جاتی، اور میں یہ اپرنٹسز میں کہہ رہی ہوں، ادارہ جاتی احتساب کے اوپر جو کلا بازی کھائی ہے، اگر تو ادھر سے یہ اشارہ آیا ہے تو ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، لیکن میں ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتا دوں، ان دا 75 ایئرز ہسٹری آف پاکستان آرمڈ فورسز، وہ اپنے کسی بندے کا اس طرح کا ٹرائل، اس طرح کی سچویشن جس میں وہ سیولینز کے سامنے مجرم کی طرح کھڑا ہو، یہ کبھی ہو نہیں سکتا. دس از انپریسیڈنٹڈ، ایسا کبھی ہو نہیں پائے گا. جو پہلے دن ہی قاضی فائز عیسیٰ کے الفاظ تھے، جس طریقے سے لوگ نظر ثانی رپورٹ درخواست واپس لینے کے لیے لائن میں لگے ہوئے تھے، اس سے سمجھدار کو بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے. لیکن میں اس سے ہٹ کے جو اس سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی، دیکھیں بیانیے اگر تو کوئی مکس مسالہ ہو یا چاٹ مسالہ ہو جس میں کوئی نیا مزہ آنے والا ہو، تو پھر تو نیا نیا بنائیں اور لے کے آئیں اور لوگ اتنے بیوقوف سمجھیں کہ وہ خریدتے جائیں گے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کو 88% گورنمنٹ کا ٹرسٹ آرمڈ فورسز، لوگوں کا ٹرسٹ آرمڈ فورسز میں نظر آ رہا ہے، اور پولیٹیشنز میں آپ دیکھ لیں وہ کہاں پہ چلے گئے ہیں، 30s میں 39% پروبیبلی، یا 32% if I'm not wrong، تو یہ تو سیاستدانوں کی شکست ہے. تو اگر آپ تھوڑے سے بھی عقل مند ہیں، اگر آپ کا تھوڑا سا بھی پولیٹیکل ویٹ ہے، چاہے میں اکراس دا بورڈ بات کر رہی ہوں، سب پارٹیز کی بات کر رہی ہوں، دس از ہائی ٹائم ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور بیانیہ یہ بنائیں کہ پاکستان میں سیاست کو اور جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے. اپنی پائے کی باری بھی تب آئے گی جب پائے ایک جگہ سلامت رہے گا، ایک جگہ پہ اکٹھا رہے گا. اگر وہ بٹ گیا اور آپ کے اوپر اعتماد ہی ختم ہو گیا تو آپ جو مرضی لے آئیں، چاہے آپ ایون فیلڈ کو لا کے پاکستان میں کھڑا کر دیں، کچھ نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے یہ بہت سیریس سچویشن ہے، مچ سیریس دین 2017، 18، 2013، 2007. آپ اندازہ کرتے جائیں کہ کس طرح حالات خراب ہوئے اور بتدریج خراب ہوئے، اور سملر ریزنز کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں، کوئی باہر سے آ کے نہیں کسی نے خراب کیے. ٹھیک ہے ملک صاحب، دیکھیں یہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسی سے ملتی جلتی بات کی، کیونکہ جو پارٹیوں کو یا پی ڈی ایم کو یا پاکستان مسلم لیگ نون کو جو حساب دینا پڑ رہا ہے وہ اپنے 16 ماہ کا دینا پڑ رہا ہے، اور جو جتنا ان کا پولیٹیکل کیپٹل خراب ہوا ہے وہ انہی 16 ماہ میں ہوا ہے. تو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ حالات اتنے خراب کر گئے تھے پچھلی گورنمنٹ جو تھی، پچھلی سے مراد یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی، تو اب جرنیل اور سیاستدان مل کے ملک کو ان حالات سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے. تو کیا یہ جو گورنمنٹ یا جو اگلے انتخابات ہیں ان میں یہ بیانیہ جو ہے یا یہ خیال لوگوں تک پہنچانا آسان ہوگا، لوگ سمجھ جائیں گے اس کو؟ اصل ایشو یہ ہے کہ یہ ابھی تک جو فلاء ہے پاکستان کا، یہ آپ کو بتا نہیں پا رہے. پاکستان کا فلاء یہ ہے کہ یہ ریاست کے پاس جتنے پیسے ہیں نا، ہم تقریباً 9000 بچوں کی طرح حساب کر لیتے ہیں، جن سے میاں بیوی ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں. 9000 روپے میرے پاس ہیں، میں ٹیکس اکٹھا کرتا ہوں اور میرا خرچہ ہے 18000. اب 9000 روپے ہم نے ہر سال دنیا سے ادھار لینے ہیں، اور جو ادھار لیتا ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، نہ اس کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی پالیسی ہوتی ہے، نہ اس کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے. یہ سارے جو ہے نا یہ ریاست سے ڈرتے ہیں. میرا خیال ہے جو اصل ایشو ہے، اب اگر اس پہ آئیں گے تو بچت ہوگی، نہیں تو ہم دائروں کا سفر کرتے رہیں گے. اصل ایشو یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کی اخراجات ہم کہاں پہ غلط خرچ رہے ہیں. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، یہ میں حیران ہوں، اس پہ کوئی بات ہی کوئی نہیں کرتا. 9000 ارب آپ کمائیں اور 18000 ارب آپ خرچ دیں، اور اس میں ہر سال آپ ادھار پہ دیں. آج کی میں آپ کو لیٹسٹ بتا رہا ہوں، نگران حکومت نے کہا کہ 11 بلین US ڈالر کی ضرورت ہے. اور آپ کو جو سینٹ کا جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں جو سینیٹر کا ہیڈ ہے اس نے کہا 3 بلین ڈالر امیجیٹلی چاہیے. تقریباً ہم نے کو 30-35-40 بلین کے قریب 3 سال میں قرضہ دینا ہے. تو پاکستان جو ریاست ہے نا، اس کا ایک ہی کام ہے کہ قرضہ لیتی ہے، قرضہ دے دیتی ہے. یہ اصل ایشو ہے. تو اس کے لیے یہ ہمیشہ پنجابی جگہ اندر رنگ بازی والے بیانیاں یہ کر دیں گے، اور یہ مولا جٹ سٹائل ہے. سوری، میرے لیے پورا پاکستان مقدم ہے کیونکہ میں اس وقت لاہور میں بیٹھا ہوں، میں خود پنجابی ہوں. پنجابیوں کے لیے تو صرف بہترین چیز ہے اپنا سلطان رائی، گنڈاسا پھڑا لو لوانو ہے، لڑی جا رہا ہے، پہنتا جیسے سے بنیان پاڑی جا رہا ہے، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. 3 گھنٹے فلم دیکھی، اب گھر آ گئے. پاکستان آپ اس طرح چلا نہیں سکتے. اب یہ چیئرمین پی ٹی آئی ہو، یہ نواز شریف ہو، ویسے زرداری تو بہت ہی سمجھدار آدمی، اس نے آرام سے ہی اپنی اپلیکیشن ہی باہر لے لی ہے کہ بھائی میں تو آرام کرنا ہے.
یار مجھے بتاؤ یہ ریاست چلانی کس طرح ہے, اس کی انکم کس طرح بڑھانی ہے, یہ اصل کوشچن ہے. چوہی صاحب, جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں, جو اس طرح کی میٹنگز ہوئی ہیں, جو تاجروں سے بھی میٹنگز ہوئی ہیں, اب پیٹرن یہ سیٹ ہو رہا ہے جو سننے میں آ رہا ہے کہ ہم جو رینٹل اکانومی ہے اس کے ساتھ, جس طرح ملک صاحب نے کہا, چل نہیں سکتے. تو تاجر سے, پاکستانیوں سے جو ٹیکس نہیں دیتے, مثال کے طور کے اوپر وہ کوئی 14 لاکھ پاکستانی تاجر, 30 لاکھ تاجر پاکستانی ہے, 14 ارب روپیہ سارا ٹیکس وہاں سے اکٹھا ہوتا ہے. تو کیا یہ جو ٹارگٹ ملک صاحب بتا رہے ہیں, یا جو جنرل صاحب سوچ رہے ہیں بیٹھ کے, نگران حکومت بھی جو سوچ رہی ہے, کیا یہ ٹارگٹ اچیو کیا جا سکتا ہے کہ ہم انٹرنل ٹیکس جو ہے وہ محصولات اندر سے اکٹھی کریں قرض لینے کی بجائے؟ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں تو یہ مشکل لگ رہا ہے. اور کوئی پارٹی اس کے لیے اس کا کوئی ہوم ورک ہے؟ اس کا یار ایک ہی طریقہ ہے, وہ جو شروع میں بات کی تھی اسحاق ڈار نے اور شہباز شریف وغیرہ نے, مساق کے وہ کیا کہتے ہیں معیشت, ہاں, اس پہ اس وقت تیار نہیں ہوئے تھے. آپ کے جو پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں, اس وقت اگر مل بیٹھتے میں بھی کوئی راستہ نکالا جا سکتا, باہر سے کوئی انویسٹمنٹ آ جاتی. اب باہر سے انویسٹمنٹ لانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں, وہ ایک انہوں نے کوئی فورم بھی بنا دیا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کا, اور اس میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ہیں, دوسرے لوگ بھی ہیں جو فیسیلیٹیٹ کریں گے ان کو. یہ کوششیں تو ہو رہی ہیں, لیکن کوشش کرتے رہیں, کسی نہ کسی وقت تو اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکل سکتا ہے نا. سردست جو یہ طریقہ کار اپنایا ہو انہوں نے, جو پی ٹی اے کی گورنمنٹ تھی اس نے تھوڑا ڈرایا لوگوں کو, ٹیکس کے معاملات میں بہت ڈرا کے رکھا انہوں نے لوگوں کو. لوگوں نے بینکوں سے پیسے نکلوا لیے تھے. صحیح. اس حد تک جو معیشت تھی اس کا جو بیڑا غرق ہونے والا تھا, اس طرح کی صورتحال بن گئی تھی. تو اب یہی ایک ہو سکتا ہے, مل بیٹھے سارے اپوزیشن والے بھی, جو بھی اپوزیشن والے ہوں گے آئندہ حکومت میں. تو زنیرہ, آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاستدان مل کے بیٹھ جائیں گے, جو ریئل ایشوز ہیں پاکستان کے اس کے اوپر بات کر لیں گے, تاکہ 88% جو گیلپ سروے کی رپورٹ آپ نے جس کا ذکر کیا ہے کہ جو ملٹری ہے پاکستان کی مسلح افواج ہیں, ان کا گراف 88% ہے اور ان کا 39 سے بھی نیچے ہے, یہ مطلب اس طرح ہو سکتا ہے, پلڑا ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ہونے کو پاکستان میں کیا نہیں ہوا. تھرو آؤٹ دا 90s کتنی دفعہ گورنمنٹس آئیں, کتنے کاکڑ فارمولے, کیا کیا ہوا, آپ کو پتہ ہے سب کچھ. تو ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ویئر دیر از ول دیر از اے وے. دا پرابلم از کہ وہ ول گڈ ول ہے کہ اپنی اپنی سوچنی ہے سب نے. جس لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر مریم صاحبہ بہت کرتی رہی ہیں, میرے خیال ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ لوگوں کو دیں. لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. لوگ اس پہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے کس کو لانا ہے, کس کو نکالنا ہے, کس پہ کاٹا لگانا ہے. آپ لوگوں نے تو لوگوں کو مائنس ہی کر دیا. میں سیاستدانوں کی بات کر رہی ہوں, عمران صاحب آپ کو نہیں کہہ رہی میں. اچھا. تو یہ جو لوگوں کو مائنس کر دیا ہے, اس کے بعد پیچھے رہ کیا گیا؟ یا تو پھر آپ آئین کو اٹھا کے باہر پھینک دیں, کیونکہ آئین پہ تو ویسے ہی عمل نہیں ہو. سیاستدان لوگوں کو مائنس کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا نا کہ جو جن کو لوگ لانا چاہتے ہیں ان کو آنے دیں, تو سیاستدان ایک دوسرے کو آنے سے روک سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کو آنے سے کیسے روکتے ہیں؟ ڈیل نہیں کرتے, بیک چینلز پہ نہیں جاتے, ڈیلز نہیں ہوئی پاکستان میں. آپ میں سے زیادہ لوگوں کو مائنس کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں نا, بیکاز شارٹ کٹ لینا ہوتا ہے. اگر تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلانی ہے تو پھر تو ایک ہی طریقہ ہے, لوگوں کے پاس جانا پڑے گا, فری اینڈ فیئر الیکشنز پہ جانا پڑے گا. اگر نہیں چلانی تو بھی ڈیسیجن لے لیں. ہم لوگ اب اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ بس صرف ڈیسیجن لیں. وائی؟ بیکاز لوگ جو سفر کر رہے ہیں نا, جو معاشیات نے لوگوں کا حال کر دیا ہے, اصل میں اس کا حل چاہیے. وہ حل اگر فوج دے دے گی ہم ان کو سلوٹ کر لیں گے, وہ حل اگر سیاستدان دے دے گا ہم ان کو سلوٹ کر لیں گے. ہم تو اس حال پہ کھڑے ہوئے ہیں. میں عام آدمی کی بات کر رہی ہوں, بیکاز اٹس ہارریبل واٹ از ہیپننگ. کیپٹل فلائٹ اتنی زیادہ ہو رہی ہے اس ملک سے. جس کے پاس پیسہ ہے, بڑا بزنس مین تو نکل گیا ہے یہاں سے, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز والے کے پاس کچھ رہا نہیں ہے. انہوں نے کاروبار بند کر دیے, گھر بیٹھ گئے ہیں. ان ایمپلائمنٹ آپ کے سامنے ہے, اور جو بالکل لوور کلاس ہے اس کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے. 2 دفعہ 3 دفعہ کوئی کسی کی ہیلپ کر دے گا, اس کے بعد ہیلپ کرنے والے بھی ہیلپ لیس ہوئے ہیں. تو مسئلہ معیشت کا ہے اور کوئی نہیں ہے. دیٹس وائی آئی تھنک کہ ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے. زنیرہ, میں ایک اسی سے آپ ہی نے بات کی تھی کہ جو ادارے والے ہیں وہ اپنے لوگوں کو سویلینز کے سامنے نہیں آنے دیتے. جاوید لطیف صاحب نے جو بات کی کہ
یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنلی کوئی احتساب ہوگا؟ کیونکہ انٹرنلی احتساب کی تو خبریں ہمارے پاس پہنچتی رہتی ہیں. انٹرنلی تو بہت سخت احتساب ہوتا ہے، اور آج سے نہیں ہو رہا، کب سے ہو رہا ہے. ان کا ایک اپنا میکنزم ہے، اور اس میں وہ ان کا اپنا طریقہ ہے. وہ ضروری نہیں سمجھتے اس کی وہ خبریں لگوائیں یا اس کا وہ پرچار کریں. لیکن جو ادارہ جاتی احتساب، یہ وہ ورڈ ہے جو جاوید لطیف نے یوز کیا، جو انسٹیٹیوشن کا اپنا انٹرنلائز سسٹم ہے، دیٹ از ان پلیس، اور اس پہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جن کا مطالبہ ہو رہا ہے احتساب کا، ان کا وہ خود کر لیں گے؟ دیکھیں، مطالبے پہ تو نہیں کرنا نا انہوں نے. اگر انہیں لگے گا کہ پروفیشنلی کوئی چیز غلط ہوئی ہے، جو پروفیشنلی آرمڈ فورسز کے لیے غلط ہے، اور ان کی جو کوڈ آف کانڈکٹ کی بک ہے وہ اس میں غلط ہے، تو غلط ہے، اس پہ احتساب ہوگا. لیکن آپ کی، میری، نواز شریف، چیئرمین پی ٹی آئی، ان سب کے کہنے پہ تو نہیں وہ احتساب کریں گے. ملک صاحب، آپ کو زنیرہ کی بات میں کتنا دم لگ رہا؟ آپ جو بوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں. مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 نام بتاتا ہوں جو سب سے کم پاکستان کی اسمبلی میں گئے. ایک کا نام ہے نواز شریف، جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہے. دوسرا چیئرمین پی ٹی آئی. آپ یہ مانیں یا نہ مانیں، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے 2 موسٹ پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہیں. دونوں کی پرفارمنس ہے کہ اسمبلی جان ہی نہیں رکھی. بھئی سیدھی سیدھی بات ہے الائنمنٹ کی. اب آپ سوال کرتے ہیں تو مجھ سے، میں بولتا ہوں تو سعید نہیں بولتا، زنیرہ نہیں بولتی. ایک ڈسپلن ہے نا. میں سمپل سی پاکستان کا ایشو الائنمنٹ کا، یہ سارے سن چکر دے رہے ہیں. الائنمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے مسئلے کا حل جو ہے اس کے لیے ایک فورم ہے، اس کا نام ہے پارلیمان. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو ہر اپنا ایشو جو ہے نا ٹاک شو سے حل کرتا ہے. ہم اتنے ماہر ہیں، اگر آپ مجھے بتائیں ڈنگی پہ بھی میں بول سکتا ہوں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پیلی آنکھاں کس طرح ہوتی ہیں، نیلی آنکھاں کس طرح ہوتی ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں انوائرمنٹ کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے پاس صحافی ہونے کا کارڈ ہے. یار دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں آپ اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، پھر آپ لا میکنگ کرتے ہیں؟ پاکستان میں پیرالائزڈ ہے. آپ کی پارلیمنٹ مجھے بتا دیں کدھر ہے. پاکستان میں میرا خیال ہے کوئی پاکستان دشمن نہیں ہے. میرا یہ، میں دل سے بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیں، جو آپ کی شہریت ہوتی ہے وہ آپ کی ماں پیدائش سے دیتی ہے، وہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتی. مٹی کا رشتہ میرا ایک روحانی اللہ کا دیا ہوا رشتہ، ٹھیک ہے. اس میں جو کرسچن ہیں، مسلمان ہیں، جو بھی یہاں پیدا ہوئے، سارے اس مٹی سے پیار کرتے ہیں. اس کو بحث کو بند کر دیں. اب آپ جائیں اپنی پارلیمان میں. پارلیمان رول پلے کیوں نہیں کر پاتی، یا اس سے رول کیوں نہیں پلے کروایا جاتا؟ یہ ایک بریک کے بعد آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک، پھر واپس آ کے یہیں سے بات شروع کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. खुश आमदीद दोबारा कहते हैं और बात का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां से मलिक साहब ने अधूरा छोड़ा था या मैंने उचक ली थी बात आगे से कि पार्लिमान अपना रोल प्ले अगर नहीं कर पाई पाकिस्तान में तो इसके एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं या इंटरनल नालायकियां हैं. ये शायद दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जिसके 23 प्राइम मिनिस्टर आए और 23 में से एक प्राइम मिनिस्टर नहीं हम आज तक दे सके जो अवाम के वोट से आया है और वोट से गया है. मतलब मुख्तलिफ उसकी मैं लंबी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा. जिस दिन ये रियासती ढांचा, ये सरकारी मशीनरी जो 18,000 अरब से चलती है, जिसके पास इंटेलिजेंस है, जिसके पास इलेक्शन कमीशन है, जिसके पास सारा कुछ है, अगर ये एक सिंपल 75 साल से एक इंश्योरेंस नहीं दे सकी कि जो वोट दे रहा है वो साफ शफाफ वोट का रिजल्ट निकलेगा, ये इमरान इस पर मैं बहस करने के लिए तैयार नहीं. जब तक पाकिस्तान की रियासती मशीनरी जो है इंश्योर नहीं करती कि आप शफाफ इलेक्शन नहीं कराएंगे, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि मैं वोट से पार्लियामान में आऊँ और वोट से निकलूँगा, जब आपको पता है कि वो एक यहाँ के निज़ाम है, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे टॉक शो पे ये बहस होती है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा. तो पाकिस्तान को आज फैसला कर लेना चाहिए कि हमारे पास ऐसे जीनियस लोग हैं जो पहले ही बता सकते हैं कौन प्राइम मिनिस्टर होगा. खुदा का वास्ता है जान छुड़ाएं हमारी इलेक्शन से, या फिर लोगों पर ट्रस्ट कर लें. वो गलत डिसीजन करते हैं, गलत करते हैं, मगर पाकिस्तान का हर फैसला पार्लियामान के अंदर होगा. जब तक आप वोट को इज्जत नहीं दोगे, मैं नवाज शरीफ की मदद नहीं कर रहा, आप पाकिस्तान के सिटीजन की इज्जत का सवाल है. दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ नवाज शरीफ. लेकिन देखिए आपने सिटीजन की 75 ईयर से बेइज्जती की हुई है. इफ़ यू वांट टू बी ऑनेस्ट, हमने अपने शहरी को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है, उसको पंजाबी में छोटा बना के रखा है. रियासत हैज़ टू इंश्योर कि तुम्हारा वोट मैं प्रोटेक्ट करूंगी और ये तुम्हें पार्लियामेंट में लेके जाऊंगी. बिल्कुल ठीक है. चलिए साहब मैं दोबारा आपके पास आता हूँ. तो जुनैरा, बात जो आपसे मैंने पूछनी है वो अभी मलिक साहब ने बात कही कि लोग जो हैं वो वज़ीर आज़म यहाँ पे 23 आए और एक भी वज़ीर आज़म जो है वोट की ताकत से वापस नहीं गया. आया तो जैसे भी, लेकिन गया वोट की ताकत से नहीं है. तो आपको लगता है कि ये जो साइफ़र वाला मामला है जो अब जिसका चालान जमा हो गया है, ये हुकूमत साइफ़र वाले मामले की वजह से ही गई थी जो पिछली गवर्नमेंट थी PTI की, क्योंकि उन्होंने इसकी सेहत से इनकार कर दिया? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट गई किस वजह से थी? हाँ जी, क्योंकि वो साइफ़र वाला उन्होंने कहा था ना कि एक साइफ़र आया था और उसके बाद हमें चलता किया गया है. अच्छा, गई तो बहुत सारी वजूहात की वजह से थी. ये अलग बात है कि चेयरमैन PTI कौन सी वजह को असल वजह करार देते हैं और बाकी के लोग कौन सी वजह को वजह करार देते हैं. इसलिए ये तो अपनी अपनी वजह हैं यहाँ सबकी, जिस तरह अपना अपना नैरेटिव है. बट द थिंग इज के गवर्नमेंट गई
बस दैट्स इट। हमने देखा, और जो मलिक साहब बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि आ तो जाते हैं जैसे तैसे। हमने तो आज तक ये भी नहीं देखा कि वोटर टर्नआउट कितना होता है। वही कोई ऑनरेबल हो तो अंदाजा हो जाता है कि लोग कितने इंटरेस्टेड हैं इलेक्शन में, और कितनी ज़रूरत है लोगों को इंगेज करने की। महज़िब मुल्कों में फिर उस पर काम होता है, फिर कई और महज़िब मुल्कों में तो रन ऑफ इलेक्शन भी कराना पड़ जाता है, इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है। लेकिन हमारे यहाँ बस जितने भी डलें बस छोड़ें, मिट्टी पाएं, जो करना है करें, बस गवर्नमेंट लाएं, बात खत्म। तो इसलिए झूठ हम अपने आप से कब तक बोलते रहेंगे? वोट को इज्जत दो नारा नून लीग ने जरूर लगाया था, लेकिन हकीकत यही है कि वोट को इज्जत देनी पड़ेगी। मलिक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये वोट को इज्जत पहले पॉलिटिशियन ने देनी है। एक तो साइफर वाला मामला, क्या साइफर में एक देखें अगर चार्ज किसी के ऊपर फ्रेम होता भी तो खैर होना बाकी है, वो तो सेहत जुर्म से इनकार करता ही है। साइफर वाले मामले में ये अपनी सफाई में क्या चीज़ पेश कर सकते हैं चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी? पहले तो मैं बात कर लूँ वो जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जी जी, जिसमें वो दरखास्तें वापस ले रहे हैं, फैज़ाबाद धरना केस, हाँ उसमें ये देखें आप हुकूमत क्यों वापस ले रही है। ठीक है, हुकूमत का वापस लेने का मतलब ये है कि वो जो धरना केस का फैसला था काजी फायजी साहब और मशीर साहब का, उस पर अमल दरामद चाहती है। और अटॉर्नी जनरल ने ये कहा भी है कि हमें 2 माह दे दें कार्रवाई के लिए, ताकि आइंदा पेशी पे मैं कोई पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो आपके सामने रख सकूं। उन्होंने नहीं जी 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, इससे वो जो लाइन लगी है ना वापस लेने की वो तो तस्लीम कर रहे हैं उस फैसले में, क्योंकि कानूनी सुकम नहीं है। और दूसरा जहाँ तक साइफर वाली, लेकिन पहले तो वो इशू ये है ना कि पहले तो सुकम ही सुकम नजर आ रहे थे ना। हाँ वो उनको नजर आ रहे थे ना पिछली गवर्नमेंट जिनके खिलाफ था। ठीक है, अब जो है, अब जो बैठे हुए हैं, ठीक है, हुकूमत है, जो भी लोग हैं वो समझते हैं सुकम नहीं है, सुकम नहीं है, ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। तो वो जो कहते हैं अंदरूनी एहसाब, अच्छा नहीं, वो कहते हैं कि ये जो फैसला है फैज़ाबाद धरने वाला, ये अगर आप गौर से पढ़ें तो इसमें तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं जो हार्मफुल हो, तो लिहाजा जिन्होंने नहीं उसमें वो जो है ना वो जो महदा था हाँ लब्बैक वालों के साथ, उसमें जो साइन आ गए हैं फैज़ हमीद साहब के, और ऊपर एक नोट लिखा हुआ है ऊपर आखिर पे कि जनाब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवाद बाजवा और उनकी टीम की खुसूसी काविशों से हाँ, ये मामला हुआ है। लेकिन आपको पता है ना कि जो हुकूमत ने कहा था, जो उस वक़्त के वज़ीर दाखिला थे गालिबन एहसन इकबाल साहब, उनके भी दस्तखत हैं, उनके भी हैं, और वो ऑन करते हैं कि ये सब कुछ हमने करवाया। तो एक सरकारी मुलाजम जो है वो अगर उसको उसका बॉस कहता है, जो कि मिनिस्टर है, या गवर्नमेंट अगर कह रही है, तो उसके पास कोई चारा है वो वाला एक्ट ना करने के ऊपर? लेकिन जजमेंट में कुछ और भी इशारे हैं कि ये धरना हुआ कैसे था। अच्छा, इस तरह भी कुछ चीज़ें हैं ना, इस तरह भी कुछ बातें हैं। उन्होंने तो 12 मई वाले को भी उसमें लिया है। तो आपको लगता है कि इस जो मुझे ये लग रहा जिनके है, भी दस्तखत हैं उनको मुझे फेस ये करना लग रहा है, पड़ेगा? मुझे ये लग रहा है अतरफ नीला साहब ने जो कहा ना वहाँ हाँ, बेंच में बैठ के कि ये लैंडमार्क जजमेंट है, इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी हुई है इसके ऊपर। और जहाँ तक साइफर वाली बात है, साइफर वाला 7 मार्च सबको पता है आया पाकिस्तान में, और फिर इन्होंने कोई प्लानिंग की, और फिर जो उन्होंने चलान सबमिट किया है उसमें जो वहाँ असद मजीद थे हमारे सफ़ीर वहाँ, जी जी, उनसे लेके उस वक्त के जो सेक्रेटरी खारजा थे, और सेक्रेटरी खारजा से नीचे तमाम चेन जो है नीचे तकरीबन 27-28 बंदे हैं आजम खान समेत, उन सब को उन्होंने उसमें गवाह रखा है कि ये जनाब आया है। और उसमें 27 वाला जो जलसा है जो इन्होंने परेड ग्राउंड में किया था जी, बतौर वज़ीर आज़म, और वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब एक जज्बाती होकर तकरीर करते हैं और कहते हैं ये साइफर की कापी चेयरमैन को देते हैं कि जनाब ये देखें मैं अब आपकी सुपुर्द कर रहा हूँ, ये आपकी अमानत थी, मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद से गायब है वो। अब उसमें 2 दफात जो है लगी हुई इनके खिलाफ, एक है ऑफिशियल सीक्रेट की दफा 5 और एक है 9। ठीक है, 5 ये कहती है कि आपके पास कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट आता है, कोई नोट आता है, कोई कोड आता है, आप उस बंदे को नहीं दिखा सकते जो मिजाज नहीं है इसको देखने का। ठीक है, इन्होंने तो पब्लिक कर दिया उसको, एक बात। और दूसरी, कुछ लोग कहते हैं ना इसमें 2 साल सजा है। 2 साल सजा कुछ और शक्ल में है,
कि अगर आपने नादनिस्ता कोशिश की है, इस तरह की कुछ चीजें हैं उसमें। गिर गया कहीं जो पे। जो 5 है, 5 3A, 5 का सबसेक्शन 3 और फिर A, वो ये कहता है कि अगर आपने कोई स्केच, कोई दस्तावेज अफशा कर दी और उससे किसी फॉरेन पावर ने फायदा उठा लिया, ठीक है। ये लिखा हुआ उसमें, और फिर उसमें जो सजाएं हैं वो 14 साल तक कैद है और मौत की सजा भी है उसमें। लेकिन मौत की सजा मेरा ख्याल है वो इस सूरत में है जब वो फौजी तनसीबात के कोई स्केच, कुछ वो राज, फौजी मशकों के राज जो उसमें लिखा हुआ है, सही। वो मैं बात कर रहा हूँ। और जो सेक्शन 9 है वो ये कहता है कि जनाब अगर आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है इसमें बयान किए गए जराइम जो हैं वो करने की कोशिश की, अटेम्प्ट का लफ्ज है वहां, फिर भी वही सजा मिलेगी ओके। जैसा कि आपने उसको कर लिया है, उसका इर्तिकाब कर लिया है। तो इस तरीके से देखा जाए अगर ये 2 साल वाला मामला होता तो अब तक शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत हो चुकी होती। सही। मेरा ख्याल है जो चलान सबमिट हुआ है उसमें वो जो 3A वाली है जिसमें बड़ी सजा है, बड़ी सजा है। उस तरफ लेके गए हैं। इन्होंने एक बनाने की कोशिश की थी 9 अप्रैल को, एक काबीना का इजलास बुला के जी बुलाया आपको था, याद उसमें होगा इसको कि जनाब हम इसको डिक्लासिफाइड कर दिया। डिक्लासिफाई कर रहे हैं। वो नोटिफिकेशन कहाँ है? मीटिंग मिनट्स में लिख देना तो काफी नहीं है। हाँ। और आपने इसका इर्तिकाब कर लिया 27 मार्च को, हाँ, और मीटिंग उसको बाद में की ओपन कर रहे हैं 9 को, 9 अप्रैल को। हाँ। तो मेरा ख्याल है ये फंसे हो गए। अच्छा मलिक साहब, आपने कहा था कि बाजवा साहब जो चेयरमैन पीटीआई के बड़े दोस्त हैं, आपको नहीं लगता कि वो समंदर पार वाले साइफर वाले उनके दोस्त हैं कि साइफर आने के बाद, क्योंकि एक बहुत बड़े पाकिस्तान के फार्मर ब्यूरोक्रेट ने कहा कि इंक्वायरी तो असद मजीद साहब की होनी चाहिए, वो उनको ये लगता है कि ये साजबाज करके साइफर लिखा गया और पाकिस्तान भिजवाया गया और उसके बाद चेयरमैन पीटीआई जो है उनकी मकबूलियत का ग्राफ जो है वही कि यहाँ पर तो विलन जो है वो तो अमेरिका बन गया था। नहीं देखिए, मेरा आर्गूमेंट ये है कि जो चेयरमैन पीटीआई है उसकी जो पॉलिटिकल विजडम है, साइकोलॉजिकली विजडम के मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा। सुल्तान ही बनने का टाइम था। हालांकि कमाल की बात है, ये जो विलन साहब थे अमेरिका ने जिनकी उनकी हुकूमत गिराई, उसके बाद 4-5 दफ़ा वही मुल्क का सफ़ीर KPK में जाता है, उनकी हुकूमत गाड़ियाँ भी देता है, उनसे तोहफे भी लेते हैं। उसी दौरान उन्होंने डॉलर इकट्ठे करके अपनी कैंपेन भी चला दी अमेरिका में कि यार मैंने बचाओ खुदा आधा वास्ता, ये मेरे पीछे ना पै जाएगी, सच अमेरिका सचमुच ही ना सब मिले। तो क्योंकि आप एक ऐसी क्योटिक सोसाइटी आपने बना दी है, जो पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, जो डीपर मसले हमारे आदत नहीं है, हमें हम जज्बाती ज़्यादा पसंद करते हैं ना। असल देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा असल मसला है अखराजात का, असल हमारा पॉलिटिकल कल्चर इन्फॉर्मेशन बेस ही नहीं। आप जो मर्जी कह दें, जिस तरह वो हम हासे ही कहते हैं ताहिर मर्द मेरा कान ला के ले गया, तो आप दोनों कान पकड़ के ताहिर मर्द पीछे पै जाओ। मतलब आप बताएं दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे जो साइफर जो पोजीशन ले रहा है वो विटनेस आ जाए कि वो जनाब पैसे दे के अपनी लॉबिंग कर रहा है उसी मुल्क में, और कोई उसको करता नहीं। और मज़े की बात है कि अब जो 2000 नया वोटर आया है वो यही माइंडसेट से नया ऐड हुआ है पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जो हमने 75 साल से लोगों की तालीम नहीं दी, लोगों को सोचने का तरीका नहीं सिखाया, उनको रैशनल थिंकिंग नहीं सिखाई, उनको इन्फॉर्मेशन बेस्ड सोचना नहीं सिखाया, उसकी सजा हम सारे काट रहे हैं। यहाँ सारे बयानिए जो है ना, अठो अठ गडेरियाँ तो तेरियाँ तो मेरियाँ भी, शोर है, नॉइज़ है, मीनिंगलेस है सारा। यार मुझे कोई बता दो कि दुनिया की कोई स्टेट बता दो कि एक को नवाजी को दर्द पाकिस्तान है, 4 साल से वो लंदन में बैठा हुआ है। चौधरी साहब, 9 मई के हवाले से जो चलान सबमिट हुआ है उसमें चेयरमैन पीटीआई को मास्टरमाइंड करार दिया गया। इस केस की आपको क्या फेट नजर आती है? इसमें ना 12 नई दफात उन्होंने, और इन्होंने मुस्तरद किया ये वो तो अभी फर्द जुर्म होगी तो फिर मुस्तरद करेंगे ना, उस वक्त उसकी अहमियत होगी ना। इस वक्त तो वो उन्होंने कहना ही है। साइफर वाले में कह रहे हैं जनाब हम नहीं है उसमें, वो हमने कोई वो मैंने गैब नहीं किया, वो तो उनकी जिम्मेदारी है, वो कि उनकी जिम्मेदारी थी जिनके मेरे अमले की जिम्मेदारी थी संभालना। वो कहते हैं जनाब आपने उसको अपने पास रखा, रिटेन करना भी उसमें शामिल है। सही है। साइफर को रिटेन करना, अपने पास रखना खुफिया डॉक्यूमेंट को, वो भी सेक्शन 5 के तहत जुर्म है। उसी तरह जिसका मैंने जिक्र कर, मेरा ख्याल है ट्रंप के ऊपर भी लगा होगा। अच्छा खैर, अब आते हैं इसकी तरफ, ये जो 9 मई वाले वाकयात हैं।
उन्होंने ये GIT की रिपोर्ट है, इसमें जो प्रोसिक्यूशन का किरदार है, प्रोसिक्यूटर जो होते हैं उनका किरदार बड़ा महदूद सा होता है। उन्होंने यही देखना होता है सिर्फ उसमें कि ये फिट फॉर ट्रायल है या नहीं। जैसे पुलिस तफ्तीश करती है उस तरह उन्होंने पूरी उसकी छानबीन नहीं करनी होती, पूरा चलान नहीं देखना होता उन्होंने। ओके। ये चलान सबमिट हो गया है, इसमें कुछ नई दफात शामिल की गई, 12 नई दफात शामिल की गई हैं। उनमें 121 और 121A ताज़ीरात पाकिस्तान की वो भी शामिल की गई हैं। वो है रियासत के खिलाफ जंग करना, ओके। या फिर और दफात उसमें शामिल जंग पर उकसाना, प्लानिंग करना। उसमें उम्र कैद से मौत तक की सजाएं हैं। ओके। अब मसला उसमें ये है कि चलान तो सबमिट हो गया, 300 बंदों का चलान सबमिट हो गया, 300 ही गवाह हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा गवाह हैं जो फुटेजेस वगैरह से इकट्ठे उठे करके इन्होंने बनाए ऑडियो हुए हैं। ऑडियो तमाम इन ऑडियो जो शाडियो लीडर हैं, सारा इनकी कुछ में ऑडियोज शामिल है। हैं। अब 300 बंदों का ट्रायल, अभी तो 300 का है, अभी और भी सबमिट होना है और लोगों के खिलाफ भी। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती जाएगी नए चलान सबमिट होते जाएंगे। 300 बंदा 300 वकील करेगा, हर गवाह पे हर वकील जिरा करेगा। लेकिन ये तो ये मेरा तो- ख्याल है वो फौजी अदालतों में चलने केस। नहीं, ये तो अभी तो इधर ही है ना। फौजी अदालतों में तो और मामला है, वहां तो 102 बंदों का अलग ट्रायल होना है, वो असल तो वो वही अलग है। होना है। असल तो वही है। यहाँ की जो है, हाँ। जो दहशतगर्दी की अदालत, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, वहां मैं बात कर रहा हूँ। सही है। वहां ये सालों लग जाने हैं इसको। सालों लग जाने हैं। और सालों फिर वो मिट्टी पड़ जाती है, जैसे हम कहते हैं हाँ। कि मिट्टी पाओ। हमारे चीफ जस्टिस साहब भी ये कह रहे थे, फिर लोग कहते हैं नहीं, मिट्टी पाओ। लेकिन जो इसके जो स्टार वो जो जिसको कहते हैं ना कल्प्रिट, वो तो वही कह रहे हैं ना, उन्हीं की तरफ इशारा जा रहा है ना। उसमें तो कुछ और चीजें भी हैं, वो कहते हैं अभी आनी है चलान में, मजीद लोग भी आएंगे सामने। मलिक साहब 9 मई कितना बड़ा फंदा है PTI की क़यादत और उनकी सियासत के लिए? देखिए, थोड़ी बहुत जो लॉ की सेंस से अगर मैं बात करूं तो मुझे सवाए अंधेरे के कुछ नज़र नहीं आ रहा। 100% जो अकल कह रही है, मगर इसके साथ एज ए शहरी जो मैं एक अपना हक रखता हूँ, मैं जो शुरू मैंने आपसे बात की थी कि हमारी ट्रेजिडी ये है कि हमने अपने पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनको पॉलिटिकली मर्डर नहीं किया, और उसका एक ही तरीका होता है कि वोट से उनको किल करो। हमारे यहाँ हमने भुट्टो को जिस्मानी तौर पे तो मर्डर कर दिया उसका, मगर उसके बाद 3 दफ़ा फेडरल हुकूमत बनी, नॉन स्टॉप वो सिंध में आज भी बैठा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये एक कॉम्प्लेक्स बात है, मैं एक गैर आइनी बात, गैर कानूनी बात कर रहा हूँ, ये एक दुनिया का वाहिद माशरा है जो लॉ और सियासत को मिक्स कर बैठा है। हमें कहीं समझ ही नहीं आ रही कि जो सियासी हमारी मकबूलियत है उसका क्या करें। और मुझे इस पे भी शक नहीं कि कानूनी तौर पे जो ये इन्होंने बातें बताई हैं ये भी सही हैं। मेरा ख्याल है अल्टीमेटली हमें सोचना पड़ेगा, फिर वही बात है, हमें फैसला ये करना पड़ेगा कि क्या हमने लीडर वोट से बनाने हैं, वोट से उनको मर्डर करना है, कि हमने कानून से के पीछे पड़ना है। ये वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी कॉम्प्लेक्स इशू सिचुएशन। कानून और सियासत को जब मिक्स करेंगे तो फिर सर भुट्टो जिंदा ही रहेगा। तो मैं आपका मलिक साहब, आपका चौधरी साहब और जुनैरा आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहस बड़ी मज़े की थी, लेकिन पता ही नहीं चला वक्त कब मुकम्मल हो गया, गुजर गया जो दौरानिया था प्रोग्राम का। फिर कभी, क्योंकि पाकिस्तान में ये सब कुछ चलता रहेगा और जब तक चलता रहेगा हम बातें करते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। फिल वक्त इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।